ٹھیک سے سوال اس حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ خاتون نے نیل پالش لگائی ہوئی تھی، وضو کیا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لی ہے، اور نماز کے بعد خیال آیا کہ میں نے وضو کیا تھا تو وہ تو نیل پالش لگی ہوئی تھی، تو کیا نماز انہیں دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟ ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ اور نیل پالش لگی ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وضو میں ہمیں حکم ہے کہ ہم چہرے کو اچھی طرح دھوئیں، ہاتھوں بازوں کو اچھی طرح دھوئیں، پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں۔ اگر وہ اعضاء جنہیں دھونے کا حکم دیا گیا ہے ان میں کوئی بھی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف دیکھا کہ ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے اور وہ نماز پڑھنے لگا ہے، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، اچھی طرح وضو کرو۔ تو اس نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی نے اپنے ہاتھوں پہ نیل پالش لگائی ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مہندی کی طرح ہوتی ہیں، اب مہندی لگا لی جائے تو آپ وضو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری مراد یہ کہ جب مہندی یعنی کہ مہندی صرف اس کا رنگ ہو تو آپ اس کے ساتھ وضو کر کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مہندی آپ نے لگائی ہوئی ہے تو تب بھی مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر مہندی آپ نے لگائی ہے اور اس کو دھویا نہیں ہے، جب آپ نے مہندی کو دھو دیا ہے صرف اس کا رنگ باقی رہ گیا ہے تو آپ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں جیسے نیل پالش ہے، جب وضو کریں گے تو یہ رکاوٹ بنے گا پانی کے ناخن تک پہنچنے میں، تو اس لیے نیل پالش کی حالت میں جو وضو کیا جائے گا وہ وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی عورت نے نیل پالش لگا کر وضو کیا، نماز پڑھ لی، تو اس پہ واجب ہے کہ دوبارہ وضو کرے نیل پالش اتار کر اور دوبارہ نماز پڑھے۔ واللہ تعالی اعلم۔